بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کا رکوع نمبر 6 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 9، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان کے لیے اس کلام کو یعنی قول کو پے در پہ نازل کیا، تسلسل کے ساتھ نازل کیا تاکہ یہی نصیحت حاصل کریں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی کو یکمش کتاب نہیں ملی، اس میں حکمت یہ ہے کہ نصیحت نامہ مسلسل نازل ہوتا رہے گا تو ان کو نصیحت ملتی رہے گی، تسلی ملتی رہے گی، اور احکام زمانے کے لحاظ سے زمانے کے موافق نازل ہوتے رہیں گے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو سارے پروسیس سے گزر چکے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ایسے ہی نازل ہوئی ہے جیسے تمام پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہے، تو اس بیس پہ انکار کرنا کہ جی ان کو ایسے کتاب کیوں نہیں دی گئی جیسے نبی کو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، تو یہ بیس درست نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ مشرکین یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی موسیٰ کو جیسے تورات ملی تو نبی کو ایسے کیوں نہیں ملی، تو ایک جواب تو اللہ نے پچھلے رکوع میں دیا کہ تم موسیٰ والی تورات پر کون سا ایمان رکھتے ہو جو تم یہ بات کر رہے ہو۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات جن کو ملی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی ہے اور جو تورات کا حقیقی علم رکھتے ہیں یا انجیل کا حقیقی علم رکھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تورات اور انجیل میں نبی کی خوشخبریاں، نبی کی بشارتیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے عمل سے کیوں استدلال نہیں کر رہے؟ ان ہر دھرم اور ضدی لوگوں کی طرف کیوں جا رہے ہو جو وہ خوشخبریاں، تورات اور انجیل والی خوشخبریاں جو نبی کے بارے میں تھیں ان کو دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں مان رہے جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ان میں منصف مزاج لوگ ہیں، جو عدل والے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ورنہ اہل کتاب میں ہر دھرم تو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے۔ تو اس کا بھی ایک الزامی جواب یہی ہے نا کہ اگر، بلکہ یہ سوال تو آج تک اہل کتاب سے پوچھا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اگر اس سے محمد ابن عبداللہ مراد نہیں ہے تو پھر کون مراد ہے؟ 1400 سال گزر گئے، اب تک وہ نبی نہیں آیا جس کے تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ہیں، تو وہ آ چکے ہیں نبی، وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب جو منصف مزاج ہیں، جو اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ برحق کتاب ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو تھے من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، یعنی مسلم تھے، فرما بردار تھے، اس نبی پر ایمان لا چکے تھے ہم، یعنی ہم نے تورات اور انجیل میں جو خوشخبریاں دیکھی تھیں تو ہم پہلے ہی سے مومن ہو چکے تھے کہ جیسے ہی نبی آئے گا ہم اس کی تصدیق کریں گے، تو پہلے ہی ہم مومن بن چکے تھے ہم۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دیا جائے گا مرتین، دگنا، 2 دفعہ اجر یعنی دگنا اجر۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی اس امت میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لائے گا اس کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک اجر تو اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، یعنی ایک تو اس کا کہ وہ پہلے ہی اہل کتاب میں سے تھا، یہ اجر بھی ہے کہ وہ عام مشرکین اور کافروں کی طرح نہیں ہے کہ نبوت کے امکان ہی کا منکر ہو، لہذا اس کو ایک ایمان تو اس کا بھی، حضرت عیسیٰ پہ جو ایمان لایا، حضرت موسیٰ پہ جو ایمان لایا، چاہے اپنے ماں باپ کا تابع ہو کے ہی لے آیا لیکن اس کا بھی اجر ملے گا اس کو، اور ایک اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ملے گا۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِمَا صَبَرُوا، اس لیے کہ اس نے صبر کیا ہے، کیونکہ جو بھی یہود و نصارہ میں سے ایمان لاتا ہے اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جو اصحاب رسول ایمان لائے تھے جو اہل کتاب میں تھے پہلے، تاریخ کی کتابوں میں 8-10 افراد کے نام لکھے ہیں جو اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو ان کو بہت زیادہ اپنے معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے مشکلات کا سامنا تھا، تو اللہ نے ان کی تسلی دی، فرمایا بما صبروا، ان کو دگنا اجر ملے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ان کی یہ صفت ہے کہ وہ برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے آج بھی اور نبی کے دور میں بھی، تو خاندان والوں کی طرف سے الٹے سیدھے الزامات، اوٹ پٹانگ قسم کے جو ہے وہ تانے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر تانے کا جواب تانے سے دیں،
بلکہ یہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اخلاق سے دیتے ہیں۔ تو میدان جہاد کے احکام الگ ہیں، عام سوسائٹی میں رہنے کے احکام الگ ہیں۔ تو قرآن جب سوسائٹی کے احکام بیان کرتا ہے تو اس میں صبر ہی کی تلقین کرتا ہے۔ تو جیسے نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ مشرکین کی تکلیفوں پہ آپ صبر کریں، ایسے ہی ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی یہ صفت ہے کہ جب ان کو ستایا جاتا ہے یا ان کو طنز طعنے کیے جاتے ہیں تو یہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، خوش اخلاقی سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسلام لاتے ہی آپ نماز کے بھی پابند ہو جاؤ گے، صبر کے بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بھی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، وہی لغو بات سے مراد فضول قسم کے اعتراضات اور طعنے اور بیکار قسم کی باتیں جو باطل لوگوں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اعرضوا عنہ، اس لغو سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ وقالوا، اور جان چھڑانے کے لیے نا، بجائے اس کے کہ فضول بحثوں میں پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع کریں، کیونکہ مخالفین نے ماننا تو ہے نہیں، تو فضول بحثوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ لنا اعمالنا، بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ ایک توحید کے قائل ہیں، تو چھوڑ دو ہمیں اپنی حالت پہ، ہم تمہیں زبردستی مجبور تو نہیں کر رہے نا۔ جیسے عورت پردہ کرتی ہے، بے پردہ عورتیں طعنے دیتی ہیں، بڑی ملانی بنی پھر رہی ہے، تو بھئی میں اپنا، میرا پرسنل معاملہ ہے، میں پردہ کر رہی ہوں۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے، لوگ آج اس کو طعنے دیتے ہیں، پروفیشنل مولوی بن گیا، شلوار ٹخنے سے اوپر کر لے اس کو طعنے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بھئی تو بالکل ملا لگ رہا ہے، ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے۔ تو حالانکہ ایکسٹریمزم کی طرف وہ جا رہا ہے جو آپ کو آپ کی مرضی کا لباس نہیں پہننے دے رہا۔ اس میں کیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھ لو، نیچے رکھ لو، اگر اوپر رکھ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے نا، آپ اس کو کیوں طعنے دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس سے ایک سوسائٹی میں کیا خرابی پھیل رہی ہے؟ تو یہی انداز جو ہے نا آج بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا یہ لوگ ایسے جاہلوں کو کیا کہتے ہیں؟ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی ہم تمہیں تو نہیں زبردستی مجبور کر رہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، تو جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں چلنے دو۔ اور پھر کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ سلامتی کر کے لا نبتغی الجاہلین، کہتے ہیں بھئی ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ہم ان کے در پہ نہیں ہوتے۔ یعنی یہ سلام متارکت کہلاتا ہے، جان چھڑانے کے لیے، جیسے آج بھی کہتے ہیں نا بھائی السلام علیکم، بھائی اپنا رستہ لو، تو یہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے فضول لوگوں کے اعتراضات کو سیریس لے کے ان اعتراضات کا جواب دینے میں، کیونکہ اعتراض کرنے والے کی نیت وہ کسی اشکال کو دور کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد طنز برائے طنز ہوتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جب یہ اہل کتاب کی ایک جماعت مسلمان ہوئی نا، جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا کہ جو غیر ہیں بالکل دوسرے مذہب کے لوگ اور دوسری قوموں کے لوگ، جن کا نہ قبیلہ وہ ہے جو میرا قبیلہ ہے، جن کی نہ قوم وہ ہے جو میری قوم ہے، جن کا مذہب بھی وہ نہیں جو میرے باپ دادا کا مذہب ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو قریشی ہاشمی میرے اپنے چچا خالہ ماموں، یہ جو قریبی لوگ ہیں، یہ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت غم ہوتا تھا۔ پھر اسی دوران واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے ان پہ کلمہ پیش کیا مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ابو طالب کا بھی بغیر ایمان کے انتقال ہو گیا۔ پھر یہ واقعہ ہوا کہ یہ غیر مسلم اہل کتاب مسلمان ہوئے، تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ ظاہر ہے انسان کو سب سے پہلے تو اپنے اعزاء و اقارب کی پرواہ ہوتی ہے، تو اس پہ قرآن مجید نے یہ آیت نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک مقام پہ آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور یہاں آ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دونوں مفہوم میں فرق ہے۔ وہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھانا، تو سیدھا راستہ دکھا تو آپ ہر ایک کو سکتے ہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ یہاں مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلانا۔ دکھایا تو آپ نے حضرت ابو طالب کو بھی، لیکن چلا نہیں سکے۔ چلے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا، اور اللہ دیکھے گا اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو جب تیرے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، تو سید الانبیاء کے رشتہ داروں کو تو پہلے ہدایت ملنی چاہیے، وہ تو تیرے محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے نبی ہدایت نہیں دے سکتے مگر تو دے سکتا ہے نا، تو یہ کیا بات ہے کہ تو
اہل کتاب جو بالکل مذہب بھی جن کا الگ اور جن کی قوم بھی الگ، جو مدینہ سے آئے ہیں، شہر بھی ان کا الگ، اور ادھر نبی کے اپنے محرم رشتے ہیں، اپنے چچا ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی کو پالا اور نبی کی کفالت کی، شعب ابی طالب میں 3 سال گھاٹی میں نبی کے ساتھ گزارے، اسی طرح اور آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. تو جب تو نے ہی دینی ہے تو ان کو دے دے، ان کو بعد میں دے دینا ہدایت. تو اس کا اللہ نے اس میں جواب دیا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے. یعنی وہ لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہیں اور ہدایت کے مستحق ہیں ان کو خوب جانتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی. جیسے کہ دوسرے مقام پہ آتا ہے جو ہدایت چاہیں گے ان کو ملے گی، چاہے وہ نبی کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہو. جو نہیں چاہیں گے ان کو نہیں ملے گی، چاہے وہ نبی کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کتنی زبردست دیکھیں اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ایک دین دنیا میں آیا اور اس نے قوم پرستی اور یہ جو عربوں کا ایک دماغ میں تھا نا کہ ہم عرب ہیں، یہ ان چیزوں کو بالکل جڑ سے اکھیڑ دیا کہ بھئی اسلام سب کے لیے، غریب امیر، کالے گورے، دوسری قوم کے، اپنی قوم کے، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے گا وہی اس کو ملے گی ہدایت. تو اس میں صاف یعنی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں اور اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. اللہ تعالیٰ دوبارہ ان مشرکین مکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ بات تو انہی سے چل رہی تھی. درمیان میں اہل کتاب کا تذکرہ یہ بتانے کے لیے آ گیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تورات جیسے موسیٰ کو ملی ایسے نبی کو قرآن کیوں نہیں ملا. تو قرآن نے بتا دیا کہ بھئی تورات جو پڑھتے ہیں وہ تو ایمان لے کر آ رہے ہیں نشانیاں دیکھ کے، تو انہی سے پوچھ لو تم. اب اللہ دوبارہ مشرکین مکہ کی طرف چلے. پھر مشرکین مکہ ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم ایمان لے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑے، آپ کے ساتھ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں ایمان والے، تو ہوگا یہ کہ ہمیں ہماری قوم مکہ سے نکال دے گی، جیسے کہ نبی کو بھی مکہ سے نکال دیا، ہجرت کے پر مجبور کیا، تو ہمیں ہماری قوم نکال دے گی یہاں سے، ہم کمزور ہو جائیں گے. ہمیں تو عزت ملی ہے اسی وجہ سے کہ ہم باپ دادا کے دین پر ہیں، یہ ہمارے قبائل ہیں یہاں پہ، تو ہم تو اچک لیے جائیں گے یہاں سے، دنیا کی قومیں آ کے ہمیں کھا جائیں گی، اچک لیں گی ہمیں، تو یہ تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ سیدھے راستے پہ چلیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، یہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی اتباع کریں، نُتَخَطَّفْ تو اچک لیے جائیں گے. قرآن میں ہے نا إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ جو بھی شیاطین اوپر جاتے ہیں، کوئی خبر اچک لیتے ہیں تو شیاطین ان کا پیچھا کرتے ہیں. خطیفہ یخطفو کا معنی اچکنا، اور تخطفہ کا باب تفاعل ہے اور یتخطف فعل مجہول ہے اور تکلف اس میں، بالکل ہی اچک لیے جائیں گے. من ارضنا، اپنی زمین سے. تو اللہ آگے جواب دے رہے ہیں کہ اس زمین میں تمہیں ٹھکانہ کس نے دیا ہے؟ جس نے ٹھکانہ دیا ہے وہ تمہیں بچا بھی سکتا ہے، ورنہ جس جگہ تم رہتے ہو مکہ میں، یہاں تو کوئی رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں گھاس نہیں اگتی، یہاں تنکا نہیں ہے، غیر ذی زرع زمین ہے یہ. پھر بھی اللہ نے تمہیں یہاں زندہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ لوکیشن اس کی ایسی ہے کہ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں اور تمہاری تجارتیں آباد ہیں، ساری دنیا کے پھل تمہارے پاس آتے ہیں. شام سے زیتون آتا ہے، طائف سے انار آتا ہے، اور بہت کچھ آیا کرتا تھا ان کے پاس جب وہ تجارت کا سامان لے کر آتے تھے. اور پھر ہم نے اس جگہ کو امن والا بنا دیا. پوری دنیا میں لوٹ مار مچی ہوئی ہوتی ہے، اس جگہ کا لوگ احترام کرتے ہیں. ساری دنیا میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، قبائلی لڑائیاں، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرتا کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، کیونکہ بیت اللہ کی عظمت بہرحال لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ سے رہی ہے. اس جگہ کا لوگ احترام کرتے ہیں. گھاس اگر نکل آئے تو اس کو کاٹتے نہیں ہیں کہ بھئی حرم ہے، کوئی جانور کا شکار نہیں کرتے یہاں کے حدود حرم کے اندر. تو یہ سارے کام تو ہم نے کیے ہیں، یہ تم نے تھوڑی کیے ہیں. تو ہم اگر چاہیں تو تمہیں ویسے ہی یہاں سے نکال دیں، اور نہیں چاہیں تو جو رب اتنا کچھ اس سرزمین کے لیے کر سکتا ہے وہ تمہیں ٹھکانہ بھی یہاں دے سکتا ہے. تو کہتے تھے اولم نتخطف من ارضنا، آگے اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا ان کے لیے، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا. حرم میں ان کو ہم نے کیا ٹھکانہ نہیں دیا جو امن والا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جہاں ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے ان کے رزق کے طور پر. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. یعنی یہ تو جانتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ حقیقت نہیں جانتے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی کو بڑا اچھا بنگلہ دیا رہنے کے لیے، اور اب آپ اس کو کوئی حکم دے رہے ہیں تو وہ کہے بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی اس بنگلے سے نکال دے. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی رکھا بھی تو میں نے ہی ہے تمہیں، تو میں ہی تو آرڈر دے رہا ہوں تمہیں.
تو اللہ کہتے ہیں تو تم حرم سے تمہیں اتنی محبت ہے اور اپنی زمین اور مکہ اور اپنے وطن سے، تو اس وطن میں اللہ نے تمہیں رکھا اور یہ وطن تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حکام کو مانو تو اس کے حکام کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِيرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور مشرکین مکہ جو اس ظام میں تھے کہ ہم چاروں طرف سے ہم پر پھل آتے ہیں، ہماری تجارتیں شام میں اور یمن کی طرف تجارتیں جاتے ہیں ہماری، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی، ہم کوئی بھوکے تھوڑی مر رہے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اس تجارت پہ بھی مت اتراؤ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں، بطیرت جو اتراتی تھیں، معیشتها اپنی معیشت میں، یعنی اپنی زندگی میں، جو عیش ان کو اللہ نے دیا تھا اس میں اترانا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس دیکھو یہ ان کی بستیاں ہیں۔ تم جب سفر کے لیے جاتے ہو تمہیں راستے میں کھنڈر نظر آتے ہیں، لم تسکن، ان بستیوں میں سکونت اختیار نہیں کی گئی، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا وقت، بہت تھوڑے وقت ان میں سکونت ہوئی ہے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی وہ تھوڑے وقت کا مطلب نہ ہونے کے برابر، یعنی ان کے بعد وہ گھر آباد نہ ہوئے مگر قلیلہ، بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ کھنڈرات بن گئے تھے تو مسافر وغیرہ وہاں سے گزرتے تھے، تھوڑا ٹائم کے لیے وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ ان بستیوں کا یہ حال ہوا۔ اس کے بعد جب وہ کھنڈر بھی ختم ہو گئے تو مسافروں نے بھی وہاں ٹھہرنا چھوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وہاں وارث تھے، یعنی ہم ہی اس زمین کے وارث بنے، ان سے ہم نے وہ جگہ چھین لی، تو ہم مکہ بھی تم سے چھین سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ ایک اور اشکال کرتے تھے مشرکین کہ بھائی بہت ساری بستیاں تو ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں، ان پر عذاب تو نہیں آیا، تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم پہ بھی عذاب آئے گا؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ اس بستی کے وسط میں، اس کی جو مین جگہ ہے وہاں پر پیغمبر کو نہ بھیج دیں۔ تو جو بستیاں تمہیں نظر آ رہے ہیں نا ہلاک نہیں ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں جہاں پیغمبر نہیں آئے ہیں، اور جو ہلاک ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں تمہیں وہاں پیغمبر آ چکے ہیں، تو تم میں بھی اب پیغمبر آ چکے ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے باپ دادے ہلاک نہیں ہوئے تھے تو ہم بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو ایسے بہت سی بستیاں ہوتی ہیں جہاں جو ہلاک نہیں ہوئی، بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ خود مشرکین کہتے تھے ہمارے تو باپ دادے سارے بت پرست تھے، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ بھئی ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم عذاب جب بھیجتے ہیں تو پہلے اس بستی کے جو وسط ہے، کا مطلب اس کی جو مین جگہ ہے، جو بستی کا آپ اس کو جیسے ملک کا کیپٹل ہوتا ہے یا جو آبادی کا مرکز ہوتا ہے، تاکہ وہاں سے دعوت تمام خطوں میں پہنچ جائے۔ اب کسی گاؤں دیہات میں پیغمبر آئیں تو وہاں سے شہروں میں تھوڑی دعوت آئے گی، لیکن شہر میں آئیں گے تو دعوت ہر جگہ پھیل جائے گی۔ تو مین جگہ پر اللہ تعالیٰ جب تک پیغمبروں کو بھیج کر حجت تمام نہیں کر دیتے تو اس وقت تک بستیوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتے۔ تو تمہارے باپ دادا جو ہلاک نہ ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں عذاب کے لیے حجت تمام ہونے کے لیے جو اللہ کا ایک معیار ہے وہ یہ کہ پیغمبر یا اس کی تعلیمات آئیں، تو وہ نہیں تھی تمہارے پاس۔ لیکن اب چونکہ پیغمبر آ چکے ہیں اس لیے اب تمہاری ہلاکت کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ اللہ اس بستی کے میں رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو رسول ان پر ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کریں۔ وما کننا مہلک القریٰ، دوسری بات یہ کہ ہم نہیں ہیں بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر الا واہلھا ظالمون، مگر اس کنڈیشن میں کہ اس کے اہل ظالم ہوں۔ تو تم پہ یہ دونوں باتیں صادق آتی ہیں، تم ظالم بھی ہو اور تم میں ایک پیغمبر بھی آ چکے ہیں۔ رہا یہ کہ تم اس دنیا کے عیش پہ اترا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم مکہ سے نکال نہ دیے جائیں، تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں جو مکہ میں نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ دنیا کا تھوڑا سا عیش ہے۔ اس تھوڑے سے عیش اور اس مسافر خانے سے دل لگا کر آخرت سے غافل ہو جانا یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، تھوڑی سی شو بازیاں ہیں اور خوش نمائیاں ہیں اور تھوڑا بہت سامان ہے جس کو تم یہ سونے چاندی کے ڈھیر سمجھتے ہو یا تو اپنی تجارتیں سمجھتے ہو، یہ تو بہت تھوڑا ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہے گا، لہذا اس سے زیادہ تو ہو گیا نا۔ تو افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس خوف سے کہ مکہ ہم سے نہ چھن جائے، ہماری زمینیں ہم سے نہ چھن جائیں، بالفرض یقینی طور پر چھن بھی جائیں تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ترجیح دینا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔
تو یہ بھی یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں. سورہ قصص کا رکوع نمبر 7 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 10. مختصر لفظی ترجمہ، پھر مختصر گرامر اور ساتھ ساتھ گرامر، اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ شخص وعدناہ جس سے ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، لاقا یلاقی، لقی یلقا، لقاء کا معنی ملنا، اور لاقی یہ اسم فاعل ہے. یہ لاقا یلاقی سے نہیں ہے بلکہ لقی یلقا لقاء، ملنا. لاقن ضاربن کی طرح، اصل میں لاقیون تھا ملنے والا. فہو لاقیہ، پس وہ اس وعدے سے ملاقات کرنے والا ہے. کمن، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہے، متعناہ جس کو ہم نے دیا ہو متاع الحیاتی دنیا، دنیا کا تھوڑا سا سامان. ثم ہوا، پھر اس کے بعد وہ شخص یوم القیامہ، قیامت کے دن، من المحضرین، ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے. احضار کا معنی حاضر کرنا، محضر جن کو حاضر کیا جائے یعنی گرفتار کر کے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ینادی، اللہ پکارے گا، نادا ینادی مناداتن، اللہ تعالیٰ پکارے گا، ہم ان لوگوں کو یعنی ان مشرکین کو. فَيَقُولُ، تو اللہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکا، الَّذِينَ، وہ شرکا، كُنْتُمْ تزعمون، جن کا تم گمان کرتے تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے. زعم کا معنی گمان کرنا بھی، دعویٰ کرنا بھی، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ کہیں گے جن پر اللہ کا قول ثابت ہو چکا ہے، یعنی عذاب کا قول. وہ قول کیا ہے کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھر دوں گا. تو یہ عذاب کا قول جن بدبختوں پہ ثابت ہو چکا ہے نا، مراد ہیں وہ شرکا جو ان کے معبود تھے. وہ یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، اغوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا، یعنی اغوینا ہم محذوف ہے. وہ معبود جو مشرک جو ان کے تھے نا، جن کو بھی انہوں نے خدا کے علاوہ معبود بنایا تھا، وہ معبود کہیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ مشرک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، یعنی ہماری وجہ سے یہ گمراہ ہوئے. یہاں مراد ہے وہ شیاطین جن جو ان کو بت پرستی پہ چلایا کرتے تھے. وہ بھی ایک درجے میں معبود ہی ہو گئے نا، کیونکہ انہی کو فالو کر رہے تھے یہ. پھر وہ شیاطین کہیں گے، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، اغوا یغوی اغوا نکرمنا کی طرح، کما غوینا، جیسے کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے. تبرأنا الیک، ہم تبرؤ کرتے ہیں تیری طرف. تبرؤ کا معنی ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ نہیں تھے ہماری عبادت کرنے والے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، اب پکارو اپنے ان شرکا کو. فدعوہم، وہ مشرکین پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، وہ شرکا ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، اور یہ سب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، لو کا معنی ہوتا ہے کاش کے معنی میں بھی آتا ہے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے دنیا میں. یہ کاش اللہ کا کاش ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہماری زبان میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا. فَيَقُولُ، پھر اللہ کہے گا، ماذا، کیا چیز تھی وہ، اجبتم، جواب دیا تم نے، جس کا، مرسلین، پیغمبروں کو، یعنی تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، ان کی پکار پہ کیا کہا تھا تم نے. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، عَمِيَ یعمى کا معنی ہوتا ہے نابینا ہونا، عَمِيَ علیہ کا معنی کسی شخص پر کسی بات کا اندھا ہو جانا، یعنی ایسا ہو جانا کہ اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بات کیا ہے. تو فعامیت علیہم الانباء، انباء خبروں کو کہتے ہیں، نبا کی جمع، ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی. کیا مطلب، خبروں سے مراد ہے باتیں. تو باتیں جو ہے نا ان پر اندھی ہو جائیں گی، یعنی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اس موقع پہ اب کیا جواب دیں. اس کو اس سے ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، بوکھلا گئے، ہکا بکا رہ گیا، کچھ بن نہیں پا رہا مجھ سے کہ اب میں کیا جواب دیتا. تو اس کو عربی میں اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے، عمی علیہ ھذا الخبر، یا عمی علیہ ھذا الکلام، یا ھذا الامر. عمی علیہ ھذا الامر، اس شخص پر یہ کام اندھا ہو گیا، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس بارے میں کہ اب میں کیا کروں. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی. فہم لا یتساءلون، پس یہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے کہ تم بتاؤ بھائی کیا جواب دیں ہم خدا کو، یہ شرمندہ ہوں گے. فاما من تاب، ہاں بہرحال وہ شخص جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لیا، فعسى ان یکون من المفلحین، تو امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا.
تو اللہ جب امید کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، یعنی جس قسم کا حکم چاہتا ہے، معاملہ چاہتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے خیارہ اختیارات، خیارہ اختیار کوئی کہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، ان انسان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وربک یعلم، اور تیرا رب جانتا ہے، ما، وہ چیزیں، تکن صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وہو اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی، پہلے بھی اس کے لیے تعریف ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، بعد میں بھی اس کے لیے تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم، اگر اللہ بنا دے تمہارے اوپر، اللیل، رات کو، سرمدن، ہمیشہ، سرمد کہتے ہیں ہمیشہ کو، ہمیشہ کے لیے رات کو مسلط کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی سرمدن تسلسل کے ساتھ، قیامت کے دن تک تمہارے لیے اللہ تم پر رات مسلط کر دے۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس ضیاء یعنی روشنی لے آئے، افلا تسمعون، تو کیا ان باتوں کو تم سنتے نہیں ہو۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر اللہ بنا دے تمہارے اوپر دن کو، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسلسل، یعنی قائم رکھے، دن ہی دن ہو۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے، یاتیکم بلیل، جو تمہارے پاس لائے ایک رات، ایسی رات، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ ومن رحمتہ، اسی کی رحمت ہے، کہ کیا رحمت ہے، جعل لکم اللیل، کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی، والنہار، اور دن بھی بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات میں تم سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ اس کے فضل کو تم تلاش کرو، یعنی دن میں، ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، ان مشرکین کو، فیقول، پھر اللہ کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شرکا، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے کام آئیں گے۔ ونزعنا، نزع ینزع کا معنی کھینچنا، اور ہم کھینچ لیں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ، یعنی پیغمبر جو گواہ ہوں گے نا، ان کو ہر امت سے نکالیں گے۔ فقلنا، اور پھر ہم ان مشرکین سے کہیں گے، ہاتو برہانکم، تم بھی اپنی مضبوط دلیل لے کر آؤ، یعنی اپنے برحق ہونے کی۔ فعلموا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، حق واقعی اللہ کے لیے ہے۔ وضل عنہم، ضلہ کے بعد جب نہ آتا ہے تو گم ہونا، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما، وہ معبود، کانو یفترون، جو یہ گڑھا کرتے تھے۔ اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں، یعنی سورہ قصص کا رکوع نمبر 7 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 10، اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، اور اس وعدے سے ملنے والا ہو، یعنی مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں حرم سے نکال دیا جائے گا اور مکہ ہم سے چھن جائے گا، یعنی دنیا کے مال و اسباب ہم سے چھن جائیں گے۔ تو اللہ نے اس کا ایک جواب پچھلی آیت میں کیا دیا کہ بھئی تمہیں جو کچھ دنیا میں ملا ہے یہ دنیا کے چند دنوں کا سامان ہے، آخرت اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہو، ایک وہ شخص ہے جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح پر، فہو لاقیہ، اور وہ اس وعدے سے ملنے والا ہے، یعنی وہ جنت اس کو مل کے رہے گی۔ بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کا چند ٹکوں کا سامان دے دیا ہو، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر قیامت کے دن اس کو گرفتار کر کے لایا جائے، عذاب میں ڈالا جائے، تو تم اس دنیا کو آخرت پہ ترجیح کیوں دے رہے ہو؟ اگر اسلام پر چلنے سے یہ دنیا تم سے چھن بھی جاتی ہے تو آخرت تمہارے حصے میں ملے گی، تمہیں آخرت ملے گی، تو تم اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جس سے اللہ نے آخرت کے وعدے کیے ہیں۔ پھر وہی بات، مشرکین اپنے معبودوں کو رکاوٹ، یعنی معبودوں کو لے آتے تھے بیچ میں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور اسلام کا، قرآن کا اصل موضوع تو ہے ہی توحید، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور ان مشرکین سے کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بتاؤ میرے شرکا آج کہاں گئے جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ تمہیں خدا کے عذاب سے بچائیں گے۔ قال الذین حق علیہم القول،
جو یہ شرکا ہیں نا یہ خود کیا کہیں گے؟ قال الذین حق علیہم القول، تو جن پر اللہ کے عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے نا، یعنی جو شیاطین جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، جن کے کہنے میں آ کے انہوں نے شرک کیا تھا، وہ لوگ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ مشرکین کہیں گے نا یہ جنات، یہ جو شیاطین ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اے اللہ تو ان سے پوچھ، ان کو عذاب میں ڈال۔ تو یہ شیاطین کیا کہیں گے کہ جیسے ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے اسی طرح ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہم جو خود گمراہ ہوئے تو ہمارے اوپر کوئی دباؤ تھوڑی تھا، تو ان کو جو ہم نے گمراہ کیا ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم نے تو صرف ملمہ سازی کی، حق کو باطل، باطل کو حق کر کے دکھایا، کیا تو جو کچھ ہے انہوں نے خود کیا ہے، اپنی خواہشات کی غلامی کی انہوں نے۔ تبرأنا الیک، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں تیری طرف، یعنی اللہ ہم ان مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ اصل میں ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ حقیقت میں یہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔ جو بھی بتوں کو بھی پوجتا ہے نا، خوب سمجھ لیں، اصل میں وہ اپنی خواہشات کو پوجتا ہے، خواہشات کی عبادت کرتا ہے، اس بیس پہ پھر بتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کے سوا دنیا میں معبود ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کی عبادت، فلاں کی عبادت، اصل میں وہ خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جنات بھی کہیں گے اصل میں تو یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اصل میں یہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، ہمارا کوئی جبر نہیں تھا ان کے اوپر۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اللہ پھر ان شریکوں سے یعنی مشرکوں سے کہے گا اب پکارو اپنے شرکاء کو، فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یعنی کیا پکاریں گے کہ بھائی اب تم بچاؤ نا اس عذاب سے، تمہاری وجہ سے تو ہم اس عذاب میں جا رہے ہیں، تمہاری محبت میں، تمہاری اطاعت میں، تم نے جو ہمارے سامنے دنیا کو مزین کیا، اسی وجہ سے تو آج ہم اس عذاب میں ہیں، تو اب کچھ اللہ سے سفارش کرو کہ ہمیں بچائے اس عذاب سے۔ اللہ کہتے ہیں فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور یہ سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت پا جاتے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ بھی ایک تمنا کا اظہار کریں گے، کاش یہ سب کچھ پہلے ان کے سمجھ میں آ جاتا تو آج اس عذاب میں نہ جاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پھر اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ بتاؤ تم نے پیغمبروں کی پکار کا کیا جواب دیا تھا؟ آج تم ان بتوں کو اور ان جنات کو، شیاطین کو پکارتے ہو، یہ سن نہیں رہے تمہاری۔ کل دنیا میں پیغمبروں نے تمہیں پکارا تھا، دعوت دی تھی، تو تم بھی تو ان کی نہیں سن رہے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ تم بھی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے گزر جایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ ان کو پکارے گا، کہے گا بتاؤ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اس دن باتیں ان کے اوپر بند ہو جائیں گی، یعنی اللہ کی اس بات کا ان کے دماغ میں کوئی جواب نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہیں اس کے جواب میں۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اور یہ سب باتیں چل رہی ہوں گی تو ان کی کوئی جواب نہیں بن پڑے گا ان سے۔ فہم لا یتساءلون، پس یہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر پائیں گے۔ فاما من تابا، ہاں وہ شخص جس نے توبہ کر لی تھی دنیا میں، یعنی مشرکوں میں، کافروں میں وہ لوگ جنہوں نے من تابا اور توبہ کر لی تھی، وآمنا، اور ایمان لے آیا تھا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لیا تھا، فعسى ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ میں نے بتایا اللہ جب امید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، مراد اس سے یقین ہی ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آگے اللہ ان معبودوں کا بودا ہونا بتا رہے ہیں کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، تم اس کی اطاعت کرو، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، یعنی جس حکم کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے اس کائنات میں اپنے تصرف کو چلانے کے لیے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان معبودوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ عابد کے پاس نہ معبود کے پاس۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ معبود کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک قدرت کامل اور ایک علم کامل۔ حقیقی بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کے پاور بھی مکمل ہو اور علم بھی اس کا کامل ہو۔ تو اس لیے اب اللہ نے اپنی علم کا بتایا، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اس کے لیے پہلے بھی حمد اور بعد میں بھی حمد، یہ دنیا میں بھی حمد اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، یعنی آرڈر اسی کا چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوٹ کر بھی اسی کے پاس جاؤ گے۔ ساری صفات جس ذات میں جمع ہوں، عقل مندی یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں دوبارہ کہ تم صبح و شام اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہو، اس کی قدرت دیکھ رہے ہو، پھر اس کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف بھاگتے ہو۔ ایک نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا، قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ارائیتم بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ تم پر رات کو بنا دے سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، یعنی اللہ رات قیامت تک کے لیے تم پر مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لے آئے۔ اس میں مخلوق کا عاجز ہونا بھی بتا دیا کہ مخلوق کے پاس تو یہ بھی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کے احسانات بھی سامنے آ گئے کہ کیسا پیارا نظام اس نے بنایا ہے، کیسا سکون ملتا ہے ہمیں۔ آپ ان علاقوں میں جائیں نا جہاں سورج نہیں نکلتا، انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، اور جہاں رات نہیں آتی وہاں بھی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دن اور رات۔ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو ہماری باتیں؟ قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے، یاتیکم بلیل، جو ایسی رات کو لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ ساری نشانیاں، ومن رحمتہ، اسی کی رحمت تو ہے، اس نے تم پر رحم کیا ہے۔ کیسے؟ جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم نیند بھی کرو، سکون بھی حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور اس کے فضل کو تلاش کرو، دن کی روشنی میں کاروبار کرو، رزق تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ کتنا فرق پڑتا ہے دن اور رات کے آنے جانے سے انسان کی باڈی پر، انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ کہتا ہے یہ سارے دلائل ان کے لیے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ قیامت میں ان سے پھر پوچھے گا، یعنی اسی بات کو اللہ نے دوبارہ تکرار کیا، اپنی قدرت بیان کر کے اللہ نے کہا یہ سب میں ابھی بتا رہا ہوں، لیکن آخرت میں دیکھنا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ اب بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے باطل معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے شرکا کہاں ہیں جن کو تم دعویٰ کیا کرتے تھے، آج کہاں گئے وہ لوگ؟ وَنَزَّعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ کہتے ہیں پھر ان کے خلاف حجت تمام کرنے کے لیے ہم ہر امت سے گواہ کو نکال کے لے آئیں گے۔ وہ گواہ کون ہوں گے؟ پیغمبر۔ وہ پیغمبر حجت تمام کریں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ اے اللہ یہ باتیں جو ہم نے آیتیں ہیں نا کہ رات ہمیشہ مسلط رہتی تو کون دن لے کر آتا، دن ہمیشہ مسلط رہتا تو کون رات لے کر آتا، یہ ساری تو نے جو نعمتیں بتائی ہیں ہم نے تیری آیات پڑھ پڑھ کے ان کو سنائی تھیں، ان کو نصیحت کی تھی، تو یہ پیغمبر جب گواہ بن کے آئیں گے حجت تمام ہوگی۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ ہم ان کافروں سے کہیں گے تم بھی اپنی دلائل لے کر آؤ نا، جس ٹریک پہ تم نے زندگی گزاری ہے اسلام کو چھوڑ کر، فطرت کو چھوڑ کر، تو تم اس کے برحق ہونے پر بھی کوئی ایسی مضبوط دلیل لے کر آؤ۔ فَعَلِمُوا، تو ان کو یقین آ جائے گا۔ پہلے بھی دنیا میں یقین تھا اگر غور کرتے، لیکن آج آنکھوں، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آج تو آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو عین الیقین آ جائے گا، ان الحق للہ، کہ حق واقعی اللہ کے لیے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ گڑھا کرتے تھے، جو جھوٹے معبود انہوں نے تراشے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں اللہ نے شرک کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ان کو چھوڑ کر یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شرک کے مضمون کو، بت پرستی کو اور شیاطین اور جنات کی اطاعت کو اتنا زیادہ کیوں بیان کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، لیکن دنیا میں آج بھی زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ تو مسلمانوں کے ایمان کو اور توحید کو مضبوط کرنا اور اہل کفر کو کفر سے توبہ کرنے کی تاکہ توفیق مل جائے، یہ حکمت ہوتی ہے ان آیات میں، اور مسلمان اپنے دین پر اور مضبوط ہوں اور اللہ کی
جو توحید کا تقاضا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، ان تقاضوں پر بھی عمل کریں۔ تو وقت ہمارا تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ اب 1-2 منٹ ہی رہ گئے، تو میں اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ قصص کا رکوع نمبر 8 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔